کچھ سال پہلے اسٹرانومرز نے ایک زبردست قسم کی ایک ٹیکنیک لی. اس کو کہتے ہیں ویری لارج بیس لائن انٹرفیرومیٹری. نام کی فکر نہ کریں, لیکن اس کا بیسک اس میں جو ٹیکنیک تھی وہ یہ تھی کہ اسٹرانومرز نے مختلف ریڈیو ٹیلیسکوپس جو زمین کے اوپر موجود ہیں انہوں نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا. بلکہ یہ تقریباً 7 ریڈیو ٹیلیسکوپ یا 8 ریڈیو ٹیلیسکوپس ہیں, انہوں نے اس کو لنک کیا. اس لحاظ سے جو ہماری پوری زمین ہے وہ ایک طریقے سے ایک ٹیلیسکوپ کا ڈیٹیکٹر بن گئی. یہ بہت مشکل ٹیکنیک ہے, اور یہ جو ٹیلیسکوپس تھیں وہ 4 مختلف کانٹیننٹس کے اوپر تھیں اور یہ 8 مختلف جگہوں کے اوپر. تو اس کی ٹیکنیک بہت مشکل تھی, لیکن وہ کامیاب رہی. اس ٹیلیسکوپ نے, اور اس کا نام دیا یہ جو کمبائنڈ ٹیلیسکوپ ہے, ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ. تو جیسے کہ اس کا نام ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ اس لیے تھی کہ وہ بلیک ہولز کے جو بالکل باہر کا علاقہ ہے, ایونٹ ہورائزن کے باہر کا, یہ اس کو ایک لحاظ سے امیج کر سکے. تو کچھ سال پہلے ایک کہکشاں ہے M87. یہ ہم سے تقریباً 55 ملین لائٹ ایئرز ہے, 55 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے, اور اس کے جو بیچ میں بلیک ہول ہے وہ ہمارے والے بلیک ہول سے کافی زیادہ بڑا ہے. بلکہ اس کا جو میس ہے وہ تقریباً 6.5 بلین ٹائمز سورج سے زیادہ میس ہے. یاد رکھیں, کمپیریزن میں ہمارا جو اپنا ملکی وے کا بلیک ہول ہے وہ 4 ملین یا 4 ملین ٹائمز ہے ہمارے سورج سے زیادہ اس کا میس. اور اس کا جو سائز ہے M87 کے بلیک ہول کا, وہ تقریباً جو نیپٹون کا آربٹ ہے یا ہمارے نظام شمسی کے سائز کا اتنا بڑا ہے. اب 1 منٹ کے لیے ذرا آپ سوچیں کہ ہمارا اپنا جو سورج ہے, ہمارا جو اپنا نظام شمسی ہے, اس میں سورج ہے جس کا 1 ماس ہے, 1 سولر میس, اور ہمارے نظام شمسی کا جو آربٹ ہے نیپٹون کا, اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف سورج ہی ہے جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ چیز ہے. یہ جو M87 کے بیچ میں جو بلیک ہول ہے سپر میسو, وہ 6.5 بلین ٹائمز ہمارے سورج سے زیادہ میسو ہے. لیکن اس کا جو ایونٹ ہورائزن کا سائز ہے نیپچون کے آربٹ جتنا. تو بیسکلی آپ اتنا زیادہ میس آپ فٹ کر رہے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے اندر. اس وجہ سے یہ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں وہ حیرت انگیز قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال تو یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نے پہلی دفعہ ایک بلیک ہول کے جو ایونٹ ہورائزن کی بالکل باہر کی جو روشنی ہے یہ اس نے لی. اور یہ بہت مشہور تصویر ہے کیونکہ یہ میں پہلی دفعہ نظر آیا ساری پریڈکشنز کے حساب سے کہ آئنسٹائن کی جو تھیوری تھی اس نے جو پریڈکشنز دی تھیں کہ کس طریقے سے بلیک ہول کے گرد روشنی پائی جائے گی, یہ بالکل ان پریڈکشن سے میچ کر کے یہ جو ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ ہے اس کے ذریعے سیجیٹیریس اے اسٹار, یہ جو ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے, اس کا جو سپر میسو بلیک ہول ہے, اسٹرانومرز نے اس کی تصویر بھی ریلیز کی. اب اس سلسلے میں آپ اس کی تصویر دیکھیں اور میں کچھ چیزیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویزیبل لائٹ نہیں, یہ وہ روشنی نہیں جو میں اور آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, بلکہ یہ ریڈیو ویوز میں ہے. تو یہ جو تصویر ہے یہ انہی ریڈیو ٹیلیسکوپس کے کمبینیشن سے لی گئی. اب اس کے علاوہ آپ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بیچ میں ایک لحاظ سے بلیک ہول ہے جس کا شیڈو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس کے قریب آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے جو بلیک ہول کے اندر نہیں گئی. تو باقی جو روشنی بلیک ہول میں گئی وہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن ایک لحاظ سے یہ آپ کو اس کے بالکل ایونٹ ہورائزن کے باہر کا علاقہ نظر آ رہا ہے. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, یہ عجیب و غریب قسم کی بھی چیز ہو سکتی تھی, لیکن یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایگزیکٹلی جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی پریڈکشن ہے یہ بالکل اس کو میچ کرتی ہے. تو یہ ایک فیسنیٹنگ چیز تھی کہ جب اسٹرانومرز نے اس قسم کی آبزرویشن لی تو انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ یہ جنرل تھیوری سے یہ اس کا غلط ثابت کرے گی یا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بالکل جنرل تھیوری کی جو پریڈکشنز ہیں یہ اس کے حساب سے ہے.
और पता यह चला कि ये बिल्कुल उसकी प्रेडिक्शंस के साथ साथ चलती है। अब जरा आप 1 मिनट के लिए जरा पॉज लें और आप सोचें कि एस्ट्रोनॉमर्स को आज से 100 साल पहले तक ये भी नहीं पता था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ना सिर्फ ये, अब एस्ट्रोनॉमर्स ने मैथमेटिकली वो प्रिडिक्ट किया और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ब्लैक होल को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली उसके ब्लैक होल के बिल्कुल बाहर की जो रोशनी है उसको उन्होंने डिटेक्ट किया। अब हमारी अपनी जो मिल्की वे का ब्लैक होल है, जैसा मैंने कहा, वो M87 के ब्लैक होल से कुछ 2000 गुना छोटा है, लेकिन ये हमसे बहुत करीब भी है। तकरीबन बैलेंस आउट कर जाता है कि उसका डिस्टेंस, क्योंकि तकरीबन वो 2000 गुना उससे ज्यादा करीब है। तो ये जो दोनों तस्वीरें हैं, अगर आप M87 के इवेंट होराइजन की तस्वीर देखें और हमारी अपनी जो कहकशां है उसके इवेंट होराइजन की तस्वीर देखें, तो एक लिहाज से वो आपको एक ही जैसे स्केल पर नजर आ जाती हैं। अच्छा, एक और हैरत अंगेज चीज एक लिहाज से कि ये जो दोनों ब्लैक होल्स की तस्वीरें हैं इवेंट होराइजन के बाहर की, ये दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। हालांकि एक्टिविटी के हिसाब से M87 का जो बड़े वाला सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें उसके अंदर गिर रही हैं, उस गैलेक्सी के अंदर जेट्स भी निकल रहे हैं, और हमारे जो मिल्की वे का ब्लैक होल है वो रिलेटिवली काफी खामोश है। लेकिन जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं, वो दोनों ओवरऑल एक ही किस्म के नजर आते हैं। लेकिन ये जो मिल्की वे का ब्लैक होल है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है जरा थोड़े इनएक्टिव ब्लैक होल या थोड़े खामोश ब्लैक होल्स उनको ऑब्जर्व करने का।